رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور. وصلى الله تعالى على خير خلقه وعرشه وسيد فرشه محمد لا اله الا الله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین محفل، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، پیارے بھائیوں، عزیز بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو زندہ سلامت رکھے اور خوش اور آباد. پیارے ساتھیوں، الحمدللہ مراکز بنائے ہوئے ایک عرصہ بیت گیا. اب ان مراکز کی تعمیر و ترقی کے لیے کچھ تھوڑی تیزی آنے لگی کہ مراکز ذرا تیزی سے کام کریں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب دہشت گردی کا دورہ شروع ہوا تو یہاں کی انتظامیہ نے ہمیں کہا، مجھ تک اطلاع پہنچی کہ آدمی صاحب اپنے مدارس کی دیواریں بلند کیجیے، دہشت گردی بڑی تیزی سے ہو رہی ہے. جبکہ جگہ جگہ بم پھٹ رہے تھے اور معاملات خراب تھے. چونکہ کئی مراکز ہوتے ہیں، کام کرنا ہوتا ہے، اس وقت بڑی مشکلوں سے ہم نے اس کی چہار دیواریں کو بلند کرایا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے مراکز کام کر رہے ہیں. پیارے ساتھیوں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے عمارت اور ایک ہوتی ہے تعلیم. ہمارا اصل میں اصول کچھ عجیب اور انوکھا رہا کہ ہم لوگوں نے جب بنیاد رکھی تو چھپر ڈال کر ہم لوگوں نے تدریس کا کام ساتھ شروع کر دیا. یہ نہ ہوا کہ ہم پہلے عمارتیں بناتے اور بعد میں ہم وہاں پر تدریس کا کام کرتے. ہم نے یوں نہ کیا. تو اس میں دو بڑی ذمہ داریاں ہمارے اوپر آنے لگی. ایک ذمہ داری یہ کہ جو تدریس کے اخراجات ہیں، جو مدرسین کو تنخواہیں دینی ہیں، جو بچوں کے راشن کا انتظام کرنا ہے، اسے بھی پورا کرنا تھا. اور اس کے علاوہ اس عمارت کو بھی کمپلیٹ کرنا تھا اور بنانا تھا. الحمدللہ یہ مسجد جو ہے، اللہ کا شکر ہے، بہت بڑی مسجد تعمیر ہو گئی. اس کے بنانے میں ہمیں جتنی محنت کرنی پڑی میرا اللہ جانتا ہے.
پیارے ساتھیوں، دونوں طرف اکٹھے ہو کر چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر صرف مدرسے کو چلانے کی بات ہو تو آسان ہوتا ہے، صرف اگر بنانے کی بات ہو وہ بھی آسان ہوتا ہے، مگر ایک ہی مدرسے کو بنانا بھی ہو اور چلانا بھی ہو، دونوں کام ہو جائیں، دو ذمہ داریاں ہو جائیں تو یہ بہت بڑا خرچہ ہو جاتا ہے۔ اور جس کے جگہ جگہ پر مراکز ہوں اور جگہ جگہ پر کام کر رہا ہو، اس کے لیے یقیناً ایک امتحان ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، جس طرح کہ آج میں اپنے جامعہ انوارو میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص نے کہا دعا کریں کہ کوئی پریشانی نہ رہے اور سکون آ جائے۔ میں نے کہا اگر آپ کو سکون آ جائے اور پریشانی نہ رہے تو زندگی کا مزہ ختم ہو جائے گا۔ زندگی کا مزہ اسی میں ہے کہ انسان جو ہے دین کی خاطر پریشانیوں میں کھوئے، پریشانیاں اٹھائے اور پھر دین کے اندر قدم آگے بڑھائے۔ اس میں جو انسان کو جو روحانی لذت ملتی ہے وہ اسباب کی فراوانی کے ساتھ وہ لذت انسان حاصل نہیں کرتا۔ اس کا کام تو ہو جاتا ہے اگر اسباب بے شمار ہوں، مگر وہ جو مزہ اور جو کیف ہوتا ہے وہ نہیں آتا انسان۔ الحمدللہ اس وقت جامعہ اسلامیہ عربیہ انوارالعلوم کے اندر ایک دور حدیث شریف میں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ 200 طلباء ہیں۔ اندازہ کیجیے لوگوں کے پورے مدرسے میں 200 طلباء ہوتے ہیں۔ آج صرف جامعہ اسلامیہ عربیہ انوارالعلوم کے ایک قلعہ دور حدیث شریف میں 200 طلباء پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے دارالحدیث شریف میں نہیں پڑھا سکتے، وہ چھوٹا ہے۔ ہم لوگ الحمدللہ پچھلے سال بھی اسی طرح ہوا، اب بھی اسی طرح کہ ہم لوگوں نے جامعہ کی جو جامع مسجد ہے، بڑی مسجد ہے، اس کا جو بڑا برآمدہ ہے اس میں ہم نے پڑھانا شروع کیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر چونکہ گرمی کی شدت ہونے لگی، ہم نے کولروں کا انتظام کیا تو اس کی آواز کے اندر چونکہ 4 سپیکر بھی لگے ہوئے ہیں، پھر بھی کولروں کی آواز ایسی ہوتی ہے کہ آواز سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جامعہ کے اندر ہم لوگوں نے ترپال کے ساتھ وہ کھینچنے والا وہ شامیانہ جو ہے وہ لگانا شروع کیا، اور اب اس کا کام شروع ہے کہ جب صحن کے اندر سایہ ہوگا تو برآمدے کے اندر خود بخود ٹھنڈک ہو جائے گی پردے لٹکانے سے۔ تو پیارے ساتھیوں، اے سنیو، ہمارا ہر جگہ کام اسی انداز میں چل رہا ہے، لیکن اس میں مزہ بڑا آتا ہے، کیف بڑا آتا ہے جبکہ میں حدیث شریف کا سبق پڑھا رہا ہوتا ہوں اور میں پسینے ہوا بیٹھا ہوتا ہوں اور واللہ کہتا ہوں یہاں سے پسینہ ٹپک ٹپک کے یہاں سے نیچے گر رہا ہوتا ہے، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں یا اللہ تو نے اس کیفیت میں بھی مجھ سے دین کی خدمت لی، یہ تیرا احسان ہے اور یہ تیرا کرم ہے۔ پیارے ساتھیوں، ہماری عمارت بھی اللہ کا شکر الحمدللہ اس وقت دیو ہے کر عمارت تیار ہو رہی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کام جاری و ساری ہے۔ کوٹ خلیفہ کی عمارت بھی جا کے دیکھیں الحمدللہ، اور ہمارے اور ادارے بھی جا کے دیکھیں، خوب سے خوب تر بن رہے ہیں الحمدللہ۔ اب رواں دواں ہے کام، اور ہماری جو یونیورسٹی جو تیار ہو رہی ہے اس کے اندر بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور جو جا کے دیکھتا ہے وہ حیرت زدہ رہ جاتا ہے اور انگوش پر دندہ رہ جاتا ہے۔ اپنا شخص جو ہے اس کا دل پھولے نہیں سماتا اور دوسرے کا دل بیٹھنے لگ جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ 120 کنال کے اندر یہ عظیم شان یونیورسٹی جو تیار ہو رہی ہے تو یہ لوگ دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتے ہیں، جس کی صرف مسجد جو ہے وہ 8 کنال میں ڈبل سٹوری ہے، اور اس کے مینار اور اس کے گنبد جو ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے مراکز کو قوت اور طاقت عطا فرمائے۔ پیارے ساتھیوں، اصل چیز ہے دین کی خدمت۔ دین کی خدمت کرو گے تو بات ہے۔ بعض لوگوں کو علم بہت ہوتا ہے مگر دین کی خدمت نہیں ہوتی، بعض لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا مگر دین کی خدمت ہوتی ہے۔ لیکن الحمدللہ آپ کے شیخ غزالی زماں کو یہ اللہ رب العالمین نے ان پر یہ احسان و کرم فرمایا کہ ان کی اولاد کو اللہ رب العالمین نے علم بھی عطا فرمایا، جو جتنا اس نے دیا، اور اس نے دین کی خدمت بھی لی جتنے کی اس نے لی، دونوں کام اکٹھے ان سے ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو قبول و منظور فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم سب پر رحمت نازل فرمائے۔ پیارے ساتھیوں، علم ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو امتیازی حیثیت عطا کر دیتی ہے۔
میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر الا فی العلم، تو خیر تو صرف علم ہی میں ہے۔ آپ دیکھیے غور کیجیے، علم کی ایک بات پیش کرتا ہوں۔ جو لوگ شکار کھیلتے ہیں جانوروں کے ذریعے سے، کتوں کے ذریعے سے شکار کھیلتے ہیں، چلتے ہیں، لے گئے جناب ہرن کے پیچھے کتا چھوڑ دیا اور شکار کر لیا، ہوتا نہیں ہوتا؟ اس طرح ہوتا ہے۔ تو کتے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کتا وہ ہوتا ہے جو سکھایا ہوا ہوتا ہے، وہ جب جا کے حملہ کرتا ہے کسی ہرن پر، کسی خرگوش پر، اسے وہ اپنے دانتوں سے مار تو دیتا ہے مگر خود کھاتا نہیں ہے۔ اور وہ کتا جو سکھایا ہوا نہیں ہوتا، اس کو جب چھوڑا جاتا ہے تو وہ مار بھی دیتا ہے، کچھ نہ کچھ خود کھا بھی لیتا ہے۔ جس کتے نے خود بھی کھا لیا وہ اس کا جو شکار جو ہے وہ حرام ہے۔ جو کتا سکھایا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں الکلب المعلم، تعلیم دیا ہوا کتا۔ ہماری اصطلاح میں، ہماری حدیثوں میں ذکر آتا ہے الکلب المعلم، وہ کتا جو کہ سکھایا ہوا ہے، جس کو علم دیا گیا ہے، جس کو بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، ایک کتا جس کو علم دیا جائے تو اس کا شکار وہ حلال ہوتا ہے، دوسرے کتے کا حرام ہوتا ہے نہیں؟ تو کتے کو بھی اگر جتنا علم حاصل کر سکتے ہیں اتنا اگر دیا گیا تو پیارے ساتھیوں وہ باقی کتوں میں امتیازی حیثیت اس کی ہو جاتی ہے۔ تو انسان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لا خیر الا فی العلم، کہ خیر تو صرف علم ہی میں ہے۔ اور جو شخص قرآن پڑھتا ہو، سبحان اللہ، قرآن مجید، سبحان اللہ، پیارے بھی قرآن تو ایک ایسا اللہ کا کلام ہے جو کہ زبان پر جب جاری ہوتا ہے اور انسان اگر اس کو توجہ سے پڑھے، بشرطے کہ اس کے اندر ذرا انسان یہ خیال کرے کہ یہ وہ کلام ہے جو میرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، تو انسان کا دل بھی روشن ہوتا ہے، اس کی زبان بھی روشن ہوتی ہے۔ لیکن ہم لوگ اس طرح قرآن پڑھتے نہیں، کاش کہ ہمیں قرآن پڑھنا صحیح طور پر آ جائے۔ جس کو قرآن صحیح طور پر پڑھنا آ گیا تو شخص آیا، حضور میرے پاس بیٹی کی شادی کے لیے کوئی چیز نہیں، فرمایا مٹی کا ڈھیرا لے آؤ۔ مٹی کا ڈھیرا لے کر آیا، 3 مرتبہ میرے اور آپ کے فرید نے قل اللہ پڑھی اور دم کر دی، وہ سونے کا بن گیا۔ پیارے بھائیوں، جب اس نے وہی قل اللہ بار بار پڑھ کے دم کی تو وہ مٹی سونا تو سونا، لوہا بھی نہ بنی۔ تو ہوا کیا، جب بابا فرید کی باری تو حاضر ہوا، حضور اندر کچھ اور پڑھا تھا اور اوپر سے قل اللہ پڑھ کے سنائی تھی۔ فرمایا قل اللہ تو وہی تھی مگر فرید کی زبان کہاں سے لے کر آئے گا؟ پیارے بھائیوں، بات اصل میں یہ ہے کہ سونے کا کشتہ ہر ایک کو فائدہ نہیں دیتا۔ جو بیمار ہے اسے سونے کا کشتہ جو ہے وہ فائدہ وہ نہیں دے گا، جو صحت مند ہوگا اس کو سونے کا کشتہ فائدہ دے گا۔ تو قل اللہ شریف نے جو فائدہ بابا فرید کی زبان پاک سے جو ہمیں جو دیا وہ دوسرے کی زبان سے نہیں دے گا۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے باطن کو مصفح کریں اور مزین کریں۔ اب یہاں پر ہم لوگوں نے الحمدللہ یہ اس میں بھی انعقاد کیا، اس میں کسی قسم کی کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، اس لیے کیونکہ ہمارا مرکز ہے، یہاں پر ذکر ہونا چاہیے، یہاں پر درس قرآن کی محفل ہونی چاہیے۔ اس بنا پر ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ میرے تمام مراکز میں انشاءاللہ ایسا ہو رہا ہے یہ معاملہ۔ اس لیے کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہونا چاہیے، ہمارے مراکز آباد ہونے چاہیے۔ الحمدللہ یہاں پر سے بھی ہزاروں کی تعداد میں ہر مہینے جو ہے درود پاک آتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں درود پاک آتا ہے۔ یہاں پر بچے بیٹھ کے دوسری پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ آپ نے دیکھا نہیں دیکھا نا آپ لوگوں نے؟ بچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، جو یہاں پر آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بچے بیٹھے ہوتے ہیں اور درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہاں پر دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک بھی سمجھ ہی پڑھتے ہیں تو درود پاک بھی پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ایک روحانی تربیت کا بھی ہم نے انتظام کیا جو کہ درود پاک کی صورت میں تھا۔ اب ہم نے یہ سوچا کہ درود پاک تو صرف وہ بچے ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں تو پڑھتے ہیں، اور ایک ہفتے کے اندر ان کی طرف سے مجھے تقریباً 50,000 60,000 1 لاکھ مرتبہ درود پاک مجھے ایک ادارے سے پہنچتا ہے، اور وہاں پر میں اعلان کرتا ہوں کہ جامعۃ السعید کی طرف سے اتنے لاکھ مرتبہ درود پاک آیا۔ اعلان ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے نا؟
تو وہاں پر جامع صحیح کا ذکر من جملہ طور پر کر کے اور میں بیان کر دیتا ہوں. ہر ایک جامع صحیح کا میں نام نہیں لے سکتا، بہت سارے جامع صحیح ہیں. 8 لاکھ آیا، پھر 10 لاکھ آیا، 6 لاکھ آیا، تمام بیان کرتا ہوں پیارے ساتھیوں. آپ ذرا غور کیجئے، یہ ایک روحانی تربیت ہے طلباء کی کہ جب وہ درود پاک پڑھیں گے، اور درود ایک ایسا وظیفہ ہے جس کا فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے، اور جس نے درود پاک کا التزام کیا تو اس کی برکات انسان کے نسلوں میں جاری ہو جاتی ہے. درود پاک ایک ایسی چیز ہے جس کا فائدہ انسان کے نسلوں میں جاری ہو جاتا ہے. کوئی اور وظیفہ ایسا نہیں جس کا فائدہ نسلوں میں جاری نہیں ہے. ہاں، درود پاک واحد وظیفہ ایسا ہے جس کا فائدہ نسلوں میں جاری ہو جاتا ہے. یہ حضور علیہ السلام درود پاک ہے. اور الحمدللہ ہم نے کیا کہا، ہم نے سوچا کہ یہاں پر ہمارا ایک انتظام ہونا چاہیے جو کہ عام لوگ بھی اس میں شامل ہوں. تو اس کے لیے ہم نے کہا ایک تھوڑا سا درس قرآن کا سلسلہ ہو جائے. ابھی تو ابتدا ہے نا، اس لیے میں نے سے تعارف کرایا، میں نے سے بات کہی. انشاءاللہ اگلی مرتبہ سے انشاءاللہ درس قرآن انشاءاللہ اپنے پورے ذوق و شوق کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. آپ بے فکر رہیں. لیکن پیارے بھائیوں، مجھے ایک پہلی مرتبہ مجھے کچھ بتانا تو تھا نا آپ لوگوں کو، مجھے خود اپنی زبان سے بھی بیان کرنا تھا. تو الحمدللہ یہ درس قرآن ہوا کرے گا ہر مہینے، ہر 1.5 مہینے کے بعد ایک مرتبہ انشاءاللہ میں ضرور وقت دوں گا اس علاقے کو، اور وہاں پر درس قرآن ہوگا، اور آپ لوگ یہاں پر درس قرآن میں شامل ہوں گے. اور اس کے بعد مغرب کی نماز ہوگی. مغرب کی نماز سے پہلے درس قرآن، پھر بعد میں مغرب کی نماز، اور مغرب کی نماز کے بعد محفل ذکر ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے. ذکر کرنے کے بعد پھر جناب علی پھر لنگر شریف ہوگا، اور لنگر شریف ہونے کے بعد پھر لوگوں سے میری ملاقات ہوگی. لوگ مسافہ کرتے نکلتے چلے جائیں گے، اور جو جتنا وقت بھی لگے گا میں لگاؤں گا یہاں پر انشاءاللہ. اور اس کے دعا کرتے لوگوں کو انشاءاللہ فارغ کر کے پھر میں بھی اپنے گھر کو اور آپ بھی اپنے گھروں کو. اور میں یہاں پر درس قرآن کے موقع پر اور اس محفل کے موقع پر میری خواہش یہ ہوگی کہ اس موقع پر میں لوگوں کے گھروں میں نہ جاؤں تاکہ میں یہاں پر سب تسلی سے ملوں. ہاں، آپ نے اگر یہاں کے علاقے کے لیے پروگرام رکھنا ہے تو اس سے ہٹ کے رکھیں گے، اس میں یہ پروگرام نہیں ہوگا. کیونکہ میں آرام سے آؤں، تسلی سے آؤں. میں ظہر کے وقت آؤں، ظہر سے پہلے آؤں، اور شام تک لوگوں کے گھروں میں دعا کرنی ہے. جو بھی لوگ چاہتے ہیں وہ معاملہ، وہ ایک الگ معاملہ، اس کو الگ طور پر کریں گے. یہاں پر یہ جو معاملہ ہوگا اس کو ہم یہیں تک رکھیں گے کہ جس طرح کی اور خلیفہ میں بھی میں گیا تو وہاں پر الحمدللہ لوگوں سے ملاقات بھی کی. آخر تک عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد پھر میں روانہ ہوا تھا. پیارے ساتھیوں، رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد و شاد رکھے. اور سنیو اے پیارے ساتھیوں، آپ ہمارے ساتھ مل جاؤ اور دین کی خدمت میں لگ جاؤ. اور جس کو اللہ کے نام پر دینے کا مزہ آ جائے وہ دیے بغیر پھر رہ نہیں سکتا. ہمارا ایک مرکز ہے جو کہ خیر پور سادات میں بن رہا ہے. 28 کنال کے اندر مرکز بن رہا ہے. 28 کنال. تو کل وہاں پر مولانا ہمارے حافظ رفیق صاحب آئے. اس بندے نے بڑی محنت کی، کہنے شٹرنگ کے پیسے جو ہیں وہ 2.5 لاکھ مجھے چاہیے، فوری تبادلہ کریں. وہ اسی طرح حکم چلاتا ہے، میرے اوپر کی عادت ہے. میں نے کہا بابا تو یہ پیسے لے اور تو جا، میرے جان چھوڑ. اس کو ادا کیے اور پھر میں اپنے کام سے نکلا. میرے ساتھیوں، تو معاملہ میرے کہنے کا یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کے تعالیٰ کے فضل و کرم سے جی اگر آپ کو دینے کا مزہ آ گیا نا اللہ کے نام پر، آپ رک نہیں سکو گے. اور جو بندہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں دوں گا کہیں میرا یہ ضرورت نہ رک جائے، یوں نہ ہو جائے، یوں نہ ہو جائے، جسے غریب ہونے کا ڈر ہو وہ کبھی امیر نہیں ہوتا. اور جس کو اللہ کے نام پر دینے کا مزہ آ جائے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا. حقیقت کہتا ہوں، وہ کبھی غریب نہیں ہوتا. پیارے ساتھیوں، رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. اب یہ ہے آج ہم نے ایک تمہید باندھی ہے، صرف اگلی مرتبہ آپ مہربانی فرمائیں گے اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے نا، اور لوگوں کو بھی لے کر آئیں گے. اور یہاں پر انشاءاللہ ذکر کی محفل ہوگی. ابھی ہم لوگ مغرب نماز پڑھیں گے، مغرب نماز کے بعد پھر ذکر کریں گے، اور ذکر کرنے کے بعد پھر یہاں پر لنگر بھی ہوگا. سب کو حضور غوث پاک کی خیرات ہے چل رہی ہے. یہ تو حضور غوث اعظم کی خیرات 8 سے 900 سال پرانی چلنے شروع ہوئی، ابھی تک تو ختم نہیں ہوئی، تو آگے بھی ختم نہیں ہوتی. پیارے ساتھیوں، یہ اللہ رب العالمین اپنے پیاروں کے نام پر عطا فرماتا ہے. میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو ہے عطا فرماتا ہے رزق کس طرح. اللہ رب العالمین بعض اوقات یہ ہوتا ہے ایک بندے کی بنا پر رزق عطا فرماتا ہے. ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جس کی بنا پر رزق ہوتا ہے.
جب لوگوں نے کہا یہ اصحاب صفہ کے لوگ ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، بس جناب یہ تو ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، کوئی کام کی نکات کے، دشمن اناج کے، بس جب چاہو بس ان کو کچھ مل جائے تو کھا لیتے ہیں، ورنہ پڑے ہوئے ہیں، اناج کے دشمن ہیں اور کسی کام کے نہیں ہیں۔ جب لوگوں نے ایسی باتیں وغیرہ بنائیں تو میرے آقا حضور علیہ السلام تک یہ بات پہنچی کہ یہ میرے ان غریب میرے صحابہ کے متعلق لوگوں نے بات کہی ہے، تو میرے آقا نے پتہ کیا بات فرمائی؟ بس یہ آخری جملے سن لیجیے، اذان کا وقت ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی بنا پر آسمان سے می برستا ہے، زمین سے غلہ اور اناج اگتا ہے، جنگ میں تمہیں فتح نصرت کامیابی اور کامرانی عطا کی جاتی ہے۔ تم یہ مطلب یہ ہے کہ تم یہ مت دیکھو کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا صرف وجود اتنا بابرکت ہوتا ہے کہ بے شمار رحمتیں بکھر رہی ہیں۔ اب جس طرح کہ ہمارے خاندان میں الحمدللہ بڑے ہر صاحب کا وجود ایسا ہے، صحیح بات کہتا ہوں پیارے ساتھی، بس اللہ کرے بس وہ بیٹھے رہے، اللہ کرے بس بیٹھے رہے، ہم ان کی زیارت کرتے رہے، صحیح بات کہتا ہوں، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے۔ وہ یقیناً ایسے ہی ہیں، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یقیناً وہ ایسے ہی ہیں کہ اللہ رب العالمین ان پر جو غداری جمع کا فیضان جو فرمایا ہے، تو اس ایک مرد کلندر کی وجہ سے پتہ نہیں کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور کتنے لوگوں کے بیڑے پار ہوتے ہیں۔